ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائی۔ بڑی سعادت ہے، بڑی بزرگی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دی ہے۔ ایک بندے کا ذکر آیا ہے، اسریٰ بعبدہ، ایک بندے کو یہ سعادت بخشی گئی ہے، کیونکہ یہ سعادت جو ہے الی حین، یہ وقت میں ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب سے دنیا میں آئے ہیں، وہ وقت سے لے کر قیامت تک کے وقت کے لیے یہ سعادت بخشی گئی ہے۔ فرمایا انا صفی اللہ، میں صفی اللہ ہوں۔ فرمایا کوئی صفی اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، وَأَنَا حبیب اللہ، میں اس پر فخر نہیں کرتا، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حبیب ہوں۔ یہ ہے وہ بات کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم کے علم میں اسماء کا علم دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اسماء کا علم دیا، اقرار ظاہری ایمان کا عمل دیا، علم دیا۔ اسی طرح اللہ پروردگار نے آپ کو عبادت کا علم دیا، اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، بس یہ ہدایت میری طرف سے تم تک پہنچے گی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ہدایت تجھ تک پہنچے گی، بس جس نے اس ہدایت کو اپنایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ عبادت اس کے لیے سعادت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کے لیے مہربانی ہے، اس پر کوئی خوف اور غم نہیں رہ جائے گا۔ تین چیزیں ہیں جو الی وقت، ایک وقت تک دی گئی ہیں، اور یہ پہلے نبی رسولوں کو یہ چیز اللہ پروردگار نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچائی۔ اسماء کا علم آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا۔ اسماء کے علم میں ظاہری اقرار آمنت باللہ و ملائکتہ یہ سکھایا گیا، اسی لیے جو کلمہ پڑھتا تھا وہ علیحدہ ہو جاتا تھا، اور جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا وہ علیحدہ کافر مشرک علیحدہ ہو جایا کرتا تھا۔ بس اتنا ہی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماء کے علم سے ایمان ظاہری اقرار کا علم دیا، اسے حکمی علم کہتے ہیں۔ عبادت، سجدہ وغیرہ، نماز، اس کا علم دیا۔ یہ ہیں وہ باتیں جو پہلوں کو بخشی گئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حبیب آیا تو امت کو دو چیزیں دی گئیں، مرحومہ کو دو چیزیں دی گئیں، اور آپ ہی رہے۔ سمجھیے اس بات کو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایمان کی تصدیق کا علم بخشا گیا، اور ہمیں آپ کی اتباع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا علم بخشا گیا۔
پہلوں کو حکم کی تعلیم میں ماں باپ کی تعظیم، جنت کی تعظیم، بڑوں کی تعظیم، اقرار ظاہری جو مسلمان ہو جایا کرتا اس کی تعظیم، عبادت کی تعظیم کا علم دیا گیا۔ ہمیں حکم کی تعلیم میں نہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دو چیزیں بخشی گئی، اور آپ ہی رہے۔ آپ ہی رہے سے مراد یہ ہے کہ ہم امتی آپ کے غلام ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول ہی رہے، آپ ہی رہے۔ تمام نبی رسولوں کو اللہ پروردگار نے القاب سے یاد فرمایا، کسی کو صفی اللہ اپنا بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ حبیب اللہ بنایا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ خلیل اللہ آخری نبی رسول سے پہلے آنے والے، حبیب اللہ آخری خلیل اللہ کے بعد آنے والے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ خلیل کو اللہ پروردگار بھی خوش دیکھتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی خوش دیکھتے ہیں۔ کس کو خوش دیکھتے ہیں؟ پہلی باتوں میں وہ اللہ کے ساتھ خوش ہی رہتے ہیں، اور اللہ بھی جو اللہ کے ساتھ خوش ہے اس سے خوش ہی رہتا ہے۔ خلیل وہ دوست یار ہے جو اپنے دوست کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ بیٹے کو بھی قربان کرنا پڑے تو بیٹے کو بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن حبیب اللہ وہ یار دوست، وہ اللہ کا حبیب محبوب دوست ہے جو اپنے یار کو بھی راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اللہ پروردگار بھی حبیب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ ہی رہے۔ ایک تو ہمارے نبی رسول وہ رہے آخری، اور قیامت تک وہ کیا رہے؟ آخری نبی رسول علیہ السلام رہے، ورنہ پہلے جو نبی آئے تھے وہ آخری تو نہ رہے، ان کے بعد دوسرا نبی آ جایا کرتا تھا، ایک وقت میں کئی نبی آ جایا کرتے تھے، وہ تو نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہی رہے جو ہیں آخری نبی بھی رہے، اور وہ ایک تھے جو الہی نے ایک وقت میں اپنے وقت سے لے کر آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آخری لمحہ جو وقت کا تھا قیامت تک، اس میں حبیب اللہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے طفیل ہمیں اتباع میں دو چیزیں ملی ہیں، ایک ہمیں ایمان کی تصدیق کا علم ملا ہے، پہلوں کو اقرار آمنت باللہ و ملائکتہ اقرار کا علم دیا گیا، حکم کی تعلیم عبادت کا علم دیا گیا، اور ہمیں نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں، حکم میں نہیں، حکمی تعلیم اتباع میں اللہ پروردگار نے تصدیق کا علم دیا، نبی رسول علیہ السلام کے ادب کا علم دیا۔ پھر آپ کے ادب میں ہمیں جو ادب ملا، اپنے بڑوں کا ادب ملا، صحابہ کا ادب ملا، اہل بیت کا ادب ملا، ہمیں دو چیزیں ملی ہیں وقت کے اندر۔ وقت میں دو چیزیں ملی، ان دو چیزوں میں اللہ پروردگار ہم سے محبت کرتا ہے، دو چیزوں میں ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب نبی رسول کی اتباع کرتے ہیں تو ہم سے محبت کرتا ہے، اور جب باطنی اللہ پروردگار پر ایمان کی تصدیق کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے۔ محبت کرنا اور ہوتا ہے، محبت میں دیکھنا اور ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو سامنے ہوتا ہے دیکھتے اس کو ہی ہیں، جو سامنے ہوتا ہے دیکھتے اس کو ہی ہے۔ ایک حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ پروردگار نے اپنی محبت میں دیکھا ہے، کیونکہ حبیب اللہ ایک ہی ہے، اور ہمیں وقت کے اندر جس میں اللہ نے ہم سے محبت کی ہے وہ ایک اتباع ہے،
اور ایک نبی رسول اللہ علیہ السلام کا ادب ہے، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جب ادب گنوا دیا تمہارے سارے نیک عمل غارت ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ معراج کا ذکر کرنے لگا، یہ سعادت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی ہے وقت کے اندر، اور آپ کے غلاموں کو جب نصیب ہوگی وہ بے وقتی کے اندر ہوگا، کیونکہ بے وقتی کے اندر جب ہم داخل ہوں گے، جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ جب ہم اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جائیں گے، حبیب اللہ کے ساتھ ہو جائیں گے، حبیب اللہ جس کے ساتھ وہ اللہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، جب وہ ہمیں پھر محبت میں دیکھے گا، کیونکہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے نا۔ جب کہ ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے تو ماں باپ اس سے محبت بھی کرتا ہے اور اسے دیکھتا بھی ہے۔ جب ہم جس سے محبت کرتے ہیں بے وقتی کے اندر، یہ تو وقت ہے نا، مرنے کے بعد بندہ بے وقتی میں چلا جاتا ہے۔ تین چیزیں ہیں، نمبر ایک وقت ہے، یہ وقت جو جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ عارضی زندگی جو ہے، ایک بے وقتی ہے، اس عارضی زندگی کے بعد ابدی زندگی جو ہے، بے وقتی اس میں کوئی وقت نہیں ہے کہ کسی نے 90 سال رہنا ہے، کسی نے 40 سال رہنا ہے، ابدی زندگی جس میں موت ہے ہی نہیں۔ اللہ پروردگار ہمارا محبت میں، نبی رسول اللہ علیہ السلام ہمارا محبت میں اس وقت مشاہدہ کریں گے جب ہم بے وقتی کے اندر ہوں گے۔ ایک وقت ہے، ایک بے وقتی ہے، اور ایک محبت ہے۔ محبت میں بندہ پہنچ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ کی ذات مبارکہ وہ ہے جو آج وقت کے اندر حبیب اللہ ہے، محبت میں داخل ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے۔ اللہ آج اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تم اندھیرے میں ہو، تم ظلمات میں ہو، کہیں تم ترقی کرتے ہو، اللہ پروردگار تمہیں نور میں داخل کر دیتا ہے، تو کہیں حکم کا نور ہوتا ہے، کہیں حکم کی تعلیم عبادت اور ظاہری اقرار کا نور ہوتا ہے، کہیں اتباع کے اندر ادب، اور اللہ پروردگار تمہاری اتباع اور ادب کو دیکھ کر تم سے اتباع، ادب وغیرہ میں محبت کرتا ہے، جیسے ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب تم میرے پاس آ جاؤ گے، میرے نبی رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آ جاؤ گے، وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاؤ گے، جدھر وہ محبت میں داخل ہو گئے ادھر پھر کیا ہوگا؟ میں محبت میں تمہیں دیکھوں گا، تمہارا مشاہدہ کروں گا، محبت میں اس سے جس سے کرتا ہوں اسی کو محبت میں دیکھتا ہوں نا۔ یہ سعادت اگر نبی رسول کے غلاموں کو حاصل ہوئی ہے تو بے وقتی کے اندر حاصل ہوئی ہے، یہ نبی رسولوں کو اگر حاصل ہوئی ہے تو بے وقتی میں حاصل ہوئی ہے، ورنہ دنیا وقت کے اندر اگر یہ سعادت معراج النبی حاصل کسی کو ہوئی ہے تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اللہ کا حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اس قابل ہے کہ وہ حبیب اللہ ہونے کے ناطے اللہ اسے اپنے گھر بلاتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، اور اللہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ محبوب تیرا کر آیا، تینوں اپنے کول بلایا، ہن سلام محبت پڑھدا جا، تو اللہ اللہ کردا جا۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم حبیب اللہ، اللہ کا جو حبیب ہے، اللہ کا جو محبوب ہے، جس کا اللہ پروردگار وقت میں مشاہدہ کرتا ہے، اسے دیکھتا ہے، ہم اس محبوب حبیب کے غلام ہیں۔ اور کل یہ امت آئی آج ہے، لیکن تمام امتیوں سے پہلے، تمام امتوں سے پہلے یہ جنت میں جائے گی۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب یہ دنیا سے جائے گا نبی رسول کا غلام، اللہ کا بندہ، تو وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یہ اللہ کے بندوں کا جو سردار آقا مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے جا کر ملاقات کرے گا۔
جدھر محبت کسی کی ادھر پہنچ جائے گا، کہیں بھی چلا جائے، اللہ کے بندوں میں چلا جائے تو نبی رسول کے پاس چلا گیا، نبی رسول کے پاس چلا گیا تو نبی رسول کے غلاموں میں جا کر بیٹھ گیا کہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اس بات کو جانے رکھنا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا اسریٰ بعبدہ، میرا یہ بندہ ہے جس کو میں نے راتوں رات سیر کروائی ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے جو آج وقت کے اندر حبیب اللہ ہے، آپ ہی رہتے ہیں، آخری نبی ہیں تو آپ ہی رہتے ہیں، اور حبیب اللہ ہیں تو آپ ہی رہتے ہیں، کوئی دوسرا حبیب اللہ نہیں ہے، خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک ہی تو حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا آقا و مولا ہے، جو اللہ کے بندوں کا آقا مولا ہے۔ جب اللہ کے بندوں کا آقا و مولا ہے تو نبی رسولوں کا بھی وہ امام ہے، فرشتوں کا بھی وہ امام ہے، کیونکہ وہاں رب العالمین نے اسے رحمت للعالمین بنا کر ہر ایک میں بھیجا ہے۔ شان بڑی ہے جو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جسے حکم کا علم نہیں ملا، راندہ درگاہ ہو گیا، اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ حکم کا علم دینے والا حضرت آدم علیہ السلام نے، آدم علیہ السلام ہے، اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کر دیا۔ وہاں حکم کا ادب تھا اور یہاں نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کا حکم ہے اور آپ کا ادب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی دولت ہے۔ بس جنہیں نبی رسول علیہ السلام ملا ہے کتنے وہ خوش نصیب ہیں کہ یہ امت آئی آخر میں ہے، لیکن اللہ پروردگار کے حضور اللہ کا مشاہدہ پانے کے لیے یہ سب سے پہلے وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ پانے کے لیے سے مراد پتہ کیا ہے؟ اللہ پروردگار اپنے بندے کا اپنی محبت میں خود مشاہدہ کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اس سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی ہے؟ اور جب اللہ کسی کا مشاہدہ کرتا ہے نا، اب وہ قائم دائم رہے گا۔ اَیْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ فَإِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اگر وہ اللہ کا ذکر ہے تو کہاں جا رہے ہو؟ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، کون ہے تم میں سے جو ٹھہر سکے گا؟ کوئی ہے جو تم میں سے ٹھہر سکے گا؟ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، بس وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، بس وہی ٹھہر سکیں گے جنہیں اللہ پروردگار اپنے مشاہدے میں ٹھہرنے کے قابل بنا چکا ہوگا۔ کوئی حبیب اللہ کا فیض رکھتا ہو تو تبھی اللہ کے مشاہدے کے قابل ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ پروردگار کی تجلی طور پر پڑتی ہے، قسم خدا کی وہ سرما ہو جاتا ہے، وہ اللہ پروردگار کی تجلی دیکھنے کے قابل نہیں۔ اور اللہ کا مشاہدہ پڑ جائے کسی پر، اللہ دیکھنے والا ہو کسی کو، ہر کوئی ہیرا کہرا نتھو خیرا اس کی بات، اور یہاں تو بڑے بڑے خاصوں کی بات کر کے بھی بندہ چپ کر جاتا ہے کہ نہیں، کوئی نہیں الا اللہ، محمد رسول اللہ جسے اللہ نے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ایک جگہ فرمایا ہے، دوسری جگہ فرمایا ہے اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تحزن، فکر نہ کر، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ساتھ ایسے ہی ہو جاتا ہے، پہلوں کو ساتھ حکم کے علم میں ملا، پہلوں کو ساتھ قیامت تک پھر وہ آئے ان کو ساتھ نبی رسول کی اتباع اور تصدیق کے علم اور ادب کے علم میں ملا، انہیں اللہ کا نبی مل گیا۔ اور جنہیں اللہ کا نبی ملا ہے ان کی نمازیں نبی کی اقتداء میں ہو گئی ہیں، جنہیں نبی رسول علیہ السلام ملا ہے اس معلم سے ان کا علم ہو گیا ہے، کیا نہیں ہو گیا؟ اور جسے رب سب نے محبت میں اپنا بنا لیا اسے کیا نہیں ہو گیا؟ سارا کچھ ہی ہو۔ معراج بڑی دولت ہے، معراج بڑی دولت ہے۔ یہ معراج اسے ملتا ہے، وہی معراج کے اندر جا کر آنکھ دوبارہ کھولتا ہے۔ جسے یہ معراج نہیں ملا، جسے آدم علیہ السلام والا معراج نہیں ملا، اسے کیا ملا ہے؟ دنیا میں آیا، اگر اندھا ہے تو جب وہ مرتا ہے تبھی تو اندھا ہی ہوتا ہے۔ جو دنیا میں آیا
اگر دیکھتا ہے تو کیا ہوا؟ موت کے بغیر اس نے نہ دیکھا تو کیا ہوا؟ کیونکہ بینائی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہے تو بھئی آنکھوں والا ہی نا، ہے تو آنکھوں والا ہی نا۔ اسی طرح فرمایا اور جس کی آنکھیں اندھی ہیں در حقیقت اس کی آنکھیں اندھی نہیں، ولیکن تعمل قلوب اللاتی فی الصدور، اس کا دل اندھا ہے۔ تو دو آنکھیں ہو گئی نا، ایک تو کافر و مشرکوں کی آنکھیں کان وغیرہ ہیں، اور ایک مسلمان مومنین کی آنکھیں۔ نبی رسول کا غلام ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا تھے، اس وقت بھی آنکھیں نہیں تھی، لیکن یہ دل زندہ باخدا تھا۔ ابو جہل ابو لہب اس وقت آنکھوں والے تھے، اتنی موٹی موٹی ان کی آنکھیں تھیں، لیکن دل کے اندھے تھے، انہیں اللہ کا نبی نہیں ملا تھا، نبی رسول کا ادب نہیں ملا تھا۔ یہ عطا ہے، کتنی بڑی عطا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پروردگار نے محبت میں دیکھنے کے لیے، مشاہدہ کرنے کے لیے ظاہری لوگوں کو بتایا، اول آخر کو بتایا، رحمت کا پھر ان کے لیے بہانہ بنایا، اس وقت پتہ کیا ہوا؟ ہر ایک نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا کہ ایک بال بھی میں آگے بڑھوں گا میرے پر جل جائیں گے۔ یہ آخری بات سے اللہ نے یہ تعلیم دی کہ میرے قرب میں نے اسے بلایا ہے، میں نے اسے بلایا ہے، یہ وہ ہے جس کا میں مشاہدہ کرتا ہوں۔ کیوں کہ جس کا میں مشاہدہ کرتا ہوں وہ علم حقیقی کا وارث ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو جب دیکھتا ہوں تو میری یہ صفت علم حقیقی ہے، میں اپنے علم میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور مجھے کوئی دیکھنے کے قابل نہیں۔ تو یہ آخری بات بتائی صحیح گئی تھی اول آخر کو کہ لن ترانی کا یہ جواب ہے کہ یہ وہ میرا محبوب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو وہی رکھتا ہے جو میں رکھتا ہوں، وہ علم حقیقی ہے۔ اسی لیے فرمایا تھا قل هو اللہ احد، میرے محبوب اب تو بتائے گا اللہ کیا ہے، اللہ صمد تو بتائے گا، لم یلد تو بتائے گا، ولم یولد تو بتائے گا، ولم یکن لہ کفوا اب تو بتائے گا کہ میں جو اپنے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ ہوں، اب وہ تو بتائے گا جو میں بتاتا ہوں۔ میں اپنا مشاہدہ کرتا ہوں تو علم حقیقی میری صفت علم ہے، میں اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اب وہی اسی کا وارث تو بنا دیا گیا ہے۔ وارث تو پہلے بھی تھے کہ اللہ نے اس لیے انسان کو تخلیق کیا کہ اللہ پروردگار اپنا خلیفہ بناتا ہے، کسی کو حکم کا خلیفہ بنایا، کسی کو حکم کی تعلیم کا خلیفہ بنایا، کسی کو ظاہری علم کا خلیفہ بنایا، اور ہوتے ہوتے بت بنے، یہ سب ٹوٹ گئے، دل میں جب محبوب آئے یہ سب جھوٹ گئے۔ اور جب اللہ پروردگار نے حق سچ کا بول بالا کرنا مکمل کرنا تھا، اس وقت پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیفہ اعظم حبیب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ہر ایک کو دکھایا کہ علم حقیقی جو ہے وہ اب اس کا وارث جو ہے وہ محمد رسول اللہ آ گیا ہے۔ جس علم میں، جس صفت الہیہ میں میں اپنا آپ کا مشاہدہ کرتا ہوں، میرا محبوب بھی اس کا وارث آ گیا ہے، اب وہ بھی اس قابل ہے کہ وہ میں اس کا مشاہدہ کروں گا، قائم دائم رہے گا، اور وہ بھی میرا مشاہدہ کرے گا، اسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی ہے اس قابل کہ اللہ اپنا مشاہدہ کرتا ہے، کوئی اللہ بن جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پروردگار کے خلیفہ اعظم بنے ہیں کہ یہ اللہ نے آپ کو تعلیم میں علم الہی عطا کرتے کرتے خلیفہ اعظم بنایا۔ یہی تو تمام نبی رسولوں کا امام ہے۔ اسی کے بارے میں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ایمان والے کون ہیں؟ اول آخر تمام نبی رسول ایمان والے ہیں، اور نبی رسولوں پر ایمان لانے والے بھی تمام مومنین ایمان والے ہیں۔ قرآن ہی تو اللہ کا ازلی قدیم کلام ہے، ہمیشہ سے ہے۔ یہ اللہ پروردگار فرما رہا ہے کہ میں نے تمام مومنین پر احسان فرمایا کہ تمام کو میں نے اپنا عظیم بندہ دیا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہی تو میرا عظیم بندہ ہے
یہی تو میرا وہ عظیم خلیفہ ہے، میرا نائب ہے، جو تمام خلفاء کا بڑا ہے، تمام کو خلافتیں دینے والا ہے۔ یہ وہ ہے جو تمہیں تزکیہ اور تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ کہیں تزکیے میں نفس کو پاک و صاف کرتا ہے، کہیں تعلیم میں نفس کو قلب بناتا ہے، اور کہیں اللہ پروردگار کا حکمی مشاہدہ دیتا ہے، کہیں تعلیمی مشاہدہ دیتا ہے، کہیں شریعت کا علمی مشاہدہ دیتا ہے، اور کہیں اپنی اتباع میں اپنے اسوہ حسنہ کے اندر اپنے ادب اور اخلاق کا مشاہدہ دیتا ہے کہ فرمایا میں سب سے زیادہ ادب کرنے والا ہوں، کہ مجھے ادب کی تعلیم دینے والا میرا اللہ ہے۔ میں سب سے اونچے اخلاق میں ہوں کہ مجھے اخلاق کی تعلیم دینے والا اللہ ہے۔ وہ جسے اللہ تعلیم دیتا ہے وہ شاگرد کتنے بڑے کا ہے، وہ شاگرد پھر اپنی امت مرحومہ کو تعلیم جب یہ دیتا ہے تو ادب کا علم آتا ہے، اخلاق کے علم میں وہ اللہ پروردگار سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی باتیں اللہ جانتا ہے۔ بڑا باسعید باسعادت وہ انسان ہے جسے اللہ پروردگار نے بہترین بنا کر اور پھر بہترین اپنے بندے کے حوالے کر دیا اور بہترین بندے کے غلاموں کے حوالے کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے، اور ہمیں اللہ پروردگار نے یہ جو سعادت بخشی ہے، اس سعادت کا پرچار اور اس سعادت کی تعلیم کونے کونے میں اللہ ہمیں پہنچانے کی توفیق دے۔ یہ لنگر بانٹنا بڑا اچھا ہے، لیکن لنگر بانٹنے سے پہلے نبی رسول کے ذکر کو بلند کرنا اور نبی رسول کے ذکر کی تعلیم دینا، قسم خدا کی یہ اس سے بھی اونچا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور لنگر بانٹنا جو ہے، یہ محبوب کو اپنے گھر میں بلانا، دعوت دینا، لنگر کھلانا، نبی رسول کے غلاموں کو لنگر کھلانا، یہ ہماری سنت ہے۔ نبی رسول کے غلاموں فقیروں کی سنت ہے، نبی رسول کے شاگردوں کی سنت ہے۔ وہ اپنی سنت تو بڑی کرتے ہو، میں نے لنگر کیا، میں نے لنگر کروایا۔ اوے بھائی، اللہ کی سنت بھی پوری کرنی ہے نا۔ اور اللہ کی سنت کیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم اور میرے نبی رسول کی تعلیم میں جو علم نبی رسول کے ذکر کا ہوتا ہے اس کو بلند کرو۔ میں آج تمام اپنے یاروں دوستوں کی خدمت میں یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ سارے کام نبی رسول کے جو فقیروں کے ہیں اور فقیروں کی سنت ہے، اللہ کے ولیوں کی سنت ہے، ماشاءاللہ وہ تو ہمارے بابے ہیں نا، ان کی سنتوں پر تو ہم نے کرنا ہے کہ ہماری عارضی زندگی کا سامان ہی ان کا اسوہ حسنہ ہے، تو ہماری سنت ہوگی نا۔ جو اللہ کی سنت ہے کہ اپنے نبی رسول کے ذکر کو، آپ کی تعلیم میں، آپ کے علم میں آپ کے ذکر کو بلند کرنا، تو بھائی وہ تو ہماری اولین ضرورت ہے اور ہماری اولین رحمت برکت میں کام ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اپنی اپنی جگہ پر آپ جدھر بھی بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ اللہ نبی رسول کو لے کر آپ نکلے ہیں، بس یہی کام بہترین کام ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں، اور اللہ نے یہی ہمارے ذمہ لگایا، ہمیں اور کیا چاہیے۔